السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورۃ الرحمن کی ان آیات شریفہ میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے انعامات الہیہ کا بیان فرمایا اور اپنی قدرت کے مظاہروں کا ذکر فرمایا، خاص طور پر فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہے جو دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے، رب المشرقین و رب المغربین۔ وہ اللہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے۔ جیسا کہ سورہ یاسین شریف کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ سورج ہر روز الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے اور ہر دن الگ الگ جگہ پر ڈوبتا ہے۔ یہاں موسم کے اعتبار سے چونکہ سرما اور گرما یہ دو موسم بڑے اہم ہیں، اور سرما کے موسم میں سورج کے نکلنے کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے اور گرما کے زمانے میں سورج کے نکلنے کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے۔ ایسے ہی موسم سرما میں سورج کے ڈوبنے کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے اور موسم گرما میں سورج کے ڈوبنے کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہاں یہی بات فرمائی ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جو دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس مشرق اور مغرب کے ذریعے پوری کائنات کو شمار کیا گیا، ساری کائنات کو مراد لیا گیا۔ جیسے ایک جگہ رب المشارق والمغارب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرقوں اور مغربوں، مطلع کے اعتبار سے، ہر دن کے الگ الگ نکلنے کے اعتبار سے، ہر دن کے الگ الگ ڈوبنے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے مشارق اور مغارب کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور یہاں مشرقینی موسم گرما اور سرما کے اعتبار سے حق تعالی جل مجدہ نے فرمایا کہ سورج روزانہ اپنی جگہ الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے، روزانہ سورج الگ الگ جگہ پر ڈوبتا ہے۔ تو کبھی ذرا تم نے غور کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، کبھی تم نے اور اے جناتوں، کبھی تم نے غور کیا کہ یہ اللہ کی ان نعمتوں کو کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی سورج کا ایک جگہ سے نکلنا، ایک جگہ جا کر ڈوبنا، اور موسم سرما کے اعتبار سے الگ طور پر نکلنا، موسم گرما میں الگ طور پر نکلنا۔ فرمایا کہ اسی اعتبار سے پھر موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے پھل اور پیداوار میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ صرف سورج کا نکلنا کافی نہیں، سورج کا ڈوبنا کافی نہیں، بلکہ سورج کے ڈوبنے میں بہت سے فوائد ہیں، سورج کے نکلنے میں بہت سے فوائد ہیں، اور یہ نکلنے اور ڈوبنے کے اثرات اللہ تعالیٰ کی اس پیداوار پر ہوتے ہیں، پھلوں پر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور اے جنات، اللہ کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا تم نے کبھی غور کیا کہ وہی اللہ ہے جس نے دونوں دریاؤں کو آپس میں ملا دیا،
مرج البحرین یلتقیان، وہ دونوں دریاؤں کو اس نے آپس میں ایسے ملا دیا کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی آڑ ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک ایسی آڑ ہے جو دونوں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملایا۔ پانی دو قسم کا ہے، ایک میٹھا پانی ہے اور ایک کھارا پانی ہے، نمکین جو سمندر کا پانی ہوتا ہے۔ میٹھا پانی دریاؤں کا پانی ہے اور کھارا پانی سمندروں کا پانی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے دونوں دریاؤں کو ملایا۔ دنیا کے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں یہ دونوں دریا آ کر آپس میں ملتے ہیں۔ بعض حضرات نے آذربائیجان کا نام لکھا ہے، بعض حضرات نے بنگلہ دیش کے اندر پٹگام ایک جگہ کا نام ہے، وہاں یہ جگہ لکھی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کے مختلف خطوں کے اندر یہ دو دریاؤں کا آپس میں ملنا علانیہ سمجھ میں آتا ہے۔ جو کھارا پانی ہوتا ہے وہ انتہائی کالا ہوتا ہے، اور جو میٹھا پانی میٹھا دریا ہے وہ انتہائی سفید ہوتا ہے، اور ایک جگہ آ کر یہ دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں، اور بعض اوقات ایک پانی کے دوسرے پانی کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہتے ہیں، لیکن علانیہ طور پر دیکھنے والا یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ پانی کا رنگ الگ ہے، یہ پانی کا رنگ الگ ہے، اور اس پانی کو اگر اٹھا کر چکھا جائے تو انتہائی کھارا، اس پانی کو اٹھا کر اگر چکھا جائے تو وہ انتہائی میٹھا۔ یہ دونوں دریا میٹھا اور کھارا پانی آپس میں ملتا ہے اور بہت دور تک یہ دونوں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، مرج البحرین یلتقیان، وہی اللہ کی ذات ہے جو دونوں دریاؤں کو آپس میں ملاتا ہے، اور پھر اس کے درمیان اللہ نے ایک آڑ پیدا کر دی، اور یہ دونوں دریا آپس میں مل کر بہت دور تک بہتے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر بھی اور بعض کلپوں کے اندر بھی اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے، بہت سے کلپیں ظاہر ہوئی ہیں ایسی کہ دونوں دریاؤں کا پانی آپس میں ملتا ہے، کئی دور تک پانی بہہ کر چلا جاتا ہے، اور علانیہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کھارا پانی کالا ہے اور یہ میٹھا پانی انتہائی سفید ہے، لیکن مجال ہے کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں۔ دو چیزیں جب آپس میں مل جاتی ہیں تو ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے میں ایسے مل جاتی ہیں کہ جو چیز مغلوب ہوتی ہے وہ اپنا اثر ختم کر دیتی ہے، اور جو اوپر آ جاتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، یہ انتہائی میٹھا پانی ہے اور یہ انتہائی کھارا پانی ہے۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی، اور ایک ایسی آڑ جو بالکل بند ہے اللہ نے وہ چیز پیدا کر دی۔ یہاں بھی وہی بات فرمائی ہے، مرج البحرین یلتقیان، وہی اللہ ہے جس نے ان دونوں دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، اور یہ دونوں دریا آپس میں مل کر بہت دور تک چلتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، اور اس آڑ کے نتیجے میں ایک دریا دوسرے دریا سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے انسان ذرا غور تو کرو، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کسی کی مجال ہے؟ کوئی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ مشنریز ہیں جو ان دونوں دریاؤں کو پانی کو الگ کر سکے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، وہی اللہ ہے جو ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد کرتا ہے، یعنی انہی دو پانیوں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسان اپنے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ کبھی تم نے غور کیا کہ یہ موتیاں جو ہیں انتہائی قیمتی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا نظام بنایا کہ ایک کیڑا ہوتا ہے، جو کیڑا بارش کا پانی میں جب موسم بہار ختم ہوتا ہے اور موسم سرما شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس موتی کی یہ خاصیت، اس کیڑے کی یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دریا کے سامنے آ کر ٹھہر جاتا ہے اور اپنا منہ یوں کھولتا ہے، اور جیسے ہی بارش کا پہلا قطرہ
بارش کے پانی کا پہلا قطرہ اس کے منہ میں گرتا ہے، وہ فوری اپنا منہ بند کر لیتا ہے اور وہ کیڑا اندر چلا جاتا ہے، اس کیڑے کے منہ سے اللہ رب العزت نے ایک موتی نکالا، جو یہ سفید قسم کا انتہائی عالیشان موتیاں جو ہمارے آج استعمال میں آتی ہیں، یہ موتیاں انتہائی قیمتی انداز میں ہمیں ملتی ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ یہ موتیاں کیسے آئیں؟ یہ مونگے، یہ مختلف قسم کے دریاؤں سے نکلنے والی چیزیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ علماء کرام نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ عام طور پر موتی جو نکلتا ہے وہ میٹھے پانی سے نکلتا ہے، یعنی دریا کے پانی سے موتی نکلتا ہے، سمندر کے پانی سے نہیں نکلتا۔ اور بعض مرتبہ الٹا بھی ہوتا ہے کہ صرف بعض موتیاں اس قسم کی ہیں جو سمندروں ہی سے نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یخرج منہما کے ذریعے یہ بات فرما دی کہ ان دونوں کے ذریعے، چاہے وہ میٹھا پانی کا دریا ہو، چاہے وہ سمندر کا پانی ہو، اللہ رب العزت نے ان دونوں کے سے بڑی بڑی عمدہ قسم کی موتیاں اور مونگے نکالے ہیں۔ اے انسانوں، کبھی تم نے غور کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذرا غور کرو، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ بڑے بڑے کشتیاں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے نظر آتے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ، اللہ تعالیٰ کے اختیار اور ملک ہی میں ہیں، یعنی یہ پانی کے بڑے بڑے جہاز جو پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے نظر آتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے کی کسی مجلس میں اس عاجز نے بتلایا ہے کہ کیسے بڑے بڑے دنیا کے اونچے اونچے جہاز اور اونچے اونچے پانی کے جہاز ہیں جو انسانوں کے استعمال میں آتے ہیں۔ حتیٰ کہ تحقیق کرنے والوں نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ بعض دنیا کے اندر ایسے بڑے بڑے پانی کے جہاز ہیں، ایسے بڑے بڑے پانی کے جہاز ہیں کہ وہ 5 لاکھ ٹن، ایک جہاز میں 5 لاکھ ٹن مال لے کر وہ جہاز چلتا ہے۔ یعنی 5 لاکھ ٹن کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 500 کروڑ غالباً یا کچھ ہوتا ہے وزن، غور کر لیا جائے، 5 لاکھ ٹن، اور ایک ٹن چونکہ 1000 کلو کا ہوتا ہے، تو 5000 ٹن سامان ایک پانی کا جہاز لے کر پانی پہ چلتا ہے۔ اور غور کرنے والی بات ہے کہ پانی جو انتہائی سفید ہلکا ہوتا ہے، اس پانی کے اوپر ایسے بڑے بڑے پانی کے جہاز چلتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کسی مجلس میں اس عاجز نے اپنا دیکھی ہوئی بات آپ کے سامنے عرض کی، عجمان کی جو جگہ، ایسا بڑا پانی کا جہاز کہ تقریباً 120 کلومیٹر کی رفتار سے کار چلتے ہوئے تقریباً 4.5 منٹ میں ہم نے ایک جہاز کو پورا کیا۔ ایسے بڑے بڑے پانی کے جہاز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور دور سے نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں۔ جب آدمی فلائٹ سے سفر کرتا ہے اور نیچے سمندر ہو، اوپر فضا میں فلائٹ چل رہا ہو، اور اوپر فلائٹ سے نیچے جب سمندر پر نظر ڈالے اور وہاں کشتی اگر نظر آئے تو محسوس ہوگا کہ جیسے وہ کوئی جزیرہ ہو، اور جب بہت غور سے دیکھنے پر سمجھ میں آئے گا کہ وہ جزیرہ حرکت کر رہا ہے، تو غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ جزیرہ نہیں، وہ تو پانی کا جہاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی تم نے غور کیا، یہی آپ فلائٹ کو لے لیں، جو کارگو فلائٹس ہیں، وہ بڑے بڑے فلائٹس ہیں، اور اتنے بڑے سامانوں کو لاد کر وہ فضا میں اڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون سے ہے، یہ کس نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں ایجاد کی ہیں؟ لہذا انسان کے فوائد، مالی اعتبار سے فائدے اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسان غور کرو، یہ پانی کے جہاز کو تمہارے قابو میں دینا کس کے اختیار میں؟ اور ایسے بڑے بڑے پانی کے جہاز، ایسے بڑے بڑے پانی کے جہاز کو الٹ کر دینے والی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ بعض تاریخ بتلاتی ہے اور میڈیا نے بھی بتلایا کہ بڑے بڑے جو ویل مچھلی ہیں یا شارک مچھلیاں ہیں سمندر میں ہیں، ایک سمندر کی ایک شارک اگر پلٹا مار دے تو بڑے بڑے پانی کے جہاز الٹ جایا کرتے ہیں۔ ایک موٹی مثال ٹائٹینک کے سلسلے میں معروف ہے، جس نے چیلنج کیا تھا، ٹائٹینک کے بنانے والے نے یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوبے گا نہیں، اور پہلے ہی سفر میں اللہ نے اس جہاز کو ڈبا کے بتلا دیا۔
اگر یہ واقعتاً اس تاریخ کو صحیح مان لیا جائے، اگرچہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ ٹائٹینک ڈوبا نہیں ڈوبا، وہ بات کی چیز ہے، لیکن یہ اگر واقعتاً جس نے بنایا اور جس نے یہ بتلا دیا کہ یہ جہاز کبھی ڈوبے گا نہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں تاریخ بتلاتی ہے، مشہور یہ بھی ہے، پہلا ہی سفر کے اندر ٹائٹینک نے اپنا دم توڑ دیا اور پانی کے سمندر کے میں ایک صرف برفانی تودے سے اور ایک برف کی چٹان سے ٹکرایا، نتیجہ یہ ہوا کہ پاش ہو گیا، کشتی جہاز ڈوب گیا اور رہنے سہنے والے مر گئے، کچھ لوگ بچ گئے، انہوں نے اپنی ایک تاریخ آ کر دنیا والوں کو بتلائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی اللہ ہیں جو اس پانی کے بڑے بڑے جہازوں کو چلاتے ہیں، جس میں تمہارا بار برداری کا سارا سامان منتقل ہوتا ہے، تمہارے فوائد اس سے وابستہ ہیں، بڑے بڑے دور دراز جگہوں پر تم سفر کر کے جاتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اللہ کے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کو مزید آگے پھر ایک بات فرمائی ہے، جو ایک ایسا سبق جو ہر انسان کو بلکہ ہر مخلوق کو پیش آنے والی ہے، ایک ایسی خطرناک، ایک ایسا حادثہ جو کائنات میں ہر چیز کو پیش آنے والا ہے، اللہ نے اس کا ذکر آگے آیت میں فرمایا، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔